السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں. کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے. اور یہاں آپ کو کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں. ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو. سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائیو، ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے. اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے، کہا جاتا ہے ایسا. یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار، یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے. اچھا جی، ویسے تو آپ نے اس طرح کے بڑے بڑے منداری دیکھے ہوں گے جو پیری مریدی کے اوپر جو فلاں کاں والی سرکار، فلاں والی سرکار، اور اس طرح کے بہت سارے لطیفے اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. لیکن آج کل مارکیٹ کے اندر ٹرینڈنگ پر ایک اور کوئی سرکار ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کس وجہ سے فیمس ہو رہے ہیں. مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ان کا نام ہے بابا شلوار شاہ سرکار. یس، مجھے پتہ ہے آپ لوگ سن کر ہنس رہے ہوں گے، لیکن دیٹس دا ریئلٹی یار. چھوڑو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. دنیا آسمان میں جا کر دوسرے ستاروں پر وزٹ کرنے کا سوچ رہی ہے، دوسرے سیاروں پر آباد ہونے کا سوچ رہی ہے. سائنس ٹیکنالوجی ترقی میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور کیا نئے سے نئے عجوبے کر رہی ہے، دن بدن ترقی کر رہی ہے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے. اور اس سائنس میں کنٹریبیوشن کرنا تو دور کی بات، ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے آپ ذرا ملاحظہ کریں. بابا شلوار والی سرکار، جہاں پر اگر آپ کو اپنی مراد پانی ہے تو آپ کو یہاں پر آ کر شلوار اتارنی پڑے گی. میں پیشگی معذرت کرتا ہوں جو یہاں پر لیڈیز دیکھنے والی ہیں یا بچے دیکھنے والے ہیں. دیکھیں، میں ہر چیز کا الٹرنیٹیو ورلڈ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا الٹرنیٹیو کیا استعمال کروں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کے دماغ کے اوپر، جو مجرم بھی تو جرائم کرتے ہیں نا، لیکن اگر کوئی شخص اس جرم کو سپورٹ کرنا شروع کر دے تو آپ اس سپورٹ کرنے والے کا کہیں گے کہ وہ پاگل زیادہ ہے، یا ان کا دماغ زیادہ ہلا ہوا ہے، یا پھر جو جرم کرنے والا ہے. جرم کرنے والا تو عادی مجرم ہے، اس کے تو دماغ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جا کے، جو لوگ ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں کے دماغ کی سمجھ نہیں آتی. سیریسلی ان کا دماغ نکال کر اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر کیا خامی رہ گئی ہے جو یہ مخلوق اس طرح کی بن گئی ہے کہ انسان ہو کر بھی اس کے بھیجے کے اندر کوئی بات نہیں آتی. تو پیر شلوار والی سرکار کے ذرا کارنامے دیکھیں کہ کیا ہیں. ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں، اور شلواریں کوئی یہاں پر زیادہ شلواریں ہونے کی وجہ سے آگ بھی لگ چکی ہیں. اب یہ شلواریں کرتی کیا ہیں، پتہ نہیں کون سا آسمان پر جا کر یہ وسیلہ بنتی ہیں. بابا جی کو جا کے وہاں شلواروں کی شاید کوئی کمی ہے، تو وہاں پر ان کی کمی کو پورا کرتی ہیں شلواریں جا کے. پتہ نہیں، میں اب ظاہر ہے اگر واقعی یہ تو لوگوں کی جہالت ہے نا، یہ تو انسان تو نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ کسی کے مرنے کے بعد اسے یہ چیزیں منسوب ہوتی ہیں، تو کسی سے ظاہر ہے جوڑا ہی ہوا. یہ حقیقت تو نہیں. اگر ایسا حقیقت ہمیں ہوتا، کوئی شخص یہ تعلیمات دے کر گیا ہوتا، تو بعید بھی نہیں ہے، دے بھی سکتا ہے جس طرح کی جہالت پائی جاتی ہے. تو اگر دے کر گیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کو جہنم میں تو اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں پر تو ویسے اس کو چھتر ویسے پڑ رہے ہوتے بغیر کسی پروڈکشن کے. تو ورلڈ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آگے آپ دیکھیں خود ہی. کہا جاتا ہے کہ جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے. جس کی مراد پوری کروانی ہو وہ یہاں پر اپنی شلوار اتار کر لگا دے. شلوار اتار کر مراد پوری ہوتی ہے. چلے آگے دیکھیں. اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، ویل ڈن. تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں. ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. اللہ معاف فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ. ویل ڈن، بہت اچھا کیا. زندگی میں نماز پڑھنے تو شاید آپ کبھی مسجد میں نہ گئے ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی ہوتی، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہوتا کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو شاید آپ یہ حرکت کبھی نہ کرتے. اسی بیس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دربار پر تو پہنچ گئے ہیں،
شلواریں لٹکانے کے لیے، لیکن آپ نماز پڑھنے ڈیفینیٹلی نہیں جاتے ہوں گے، اور جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پہ کہ کہہ دو کہ کون ہے جو مشکل میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی تمہاری کوئی مشکل حل کر سکتا ہے؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، تو قیامت کے دن تو یہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہاں اے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ یہ ہمیں پکاریں، انہوں نے تو خود سے ہمیں پکارنا شروع کیا، تو یہ تو اپنے ماننے والوں کے خود دشمن ہو جائیں گے، چاہے جتنے بڑے مرضی بزرگ ہوں۔ تو خدا کے بندوں، عقل نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے بنایا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام دیا ہے، اسی لیے فرشتوں کو کہا تھا، جن کو کہا تھا، دو ہی مخلوقات ہیں نا جو ذہن رکھتی ہیں، جو سوچ و بچار رکھتی ہیں، ان کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، چاہے تو کسی بات کو مان لیں چاہے تو انکار کر دیں۔ ابلیس نے انکار کیا تھا، تو یہ کیا ثابت ہوا اس سے کہ جنات کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور کلیئر ہوتی ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ فرشتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے، ان میں انکار کا مادہ ہی نہیں ہوتا، نہ ان کی جنس ہوتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتے پیتے ہیں، صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو تھا وہ فرشتوں میں سے ہی تھا اور اس کو آسمان سے پھینک دیا گیا تھا اسی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو ان دونوں مخلوقات کے فرق کو کلیئر کرتی ہے کہ اگر وہ فرشتہ تھا، شیطان اگر فرشتہ تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کیسے کر دیا؟ کیونکہ فرشتوں میں تو یہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو انکار کر سکیں۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ ایک بیچ میں پوائنٹ آیا تھا، میں نے کلیئر کر دیا۔ تو آپ جہالت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے سوا چھوڑ کے کن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے کہ جن کے دربار کی حالت ہے، آپ حالت ہی دیکھ لیں کہ اپنے آپ کی اپنی حالت تو وہ ٹھیک کر نہیں سکتے، مطلب زندہ بھی ہوتے تو نہیں کر سکتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوڑے کا منظر پیش کر رہی ہے جگہ، اور یہاں پر لوگ آ کر شلواریں لٹکا کر جا رہے ہیں۔ یار انہوں نے شلواروں کا کیا کرنا ہے؟ مرے ہوئے بندے نے شلواروں کا کیا کرنا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں اپنا ایک پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس کا، مرنے کے بعد اس چیز کا لاجیکلی کوئی مجھے قائل کرنے کی کوشش کرو کہ مقصد کیا ہے اس کا۔ خیر آگے چلیں۔ سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ ذرا پھر سے سنیں تھوڑا سا یہ پوائنٹ۔ سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا تھا اس میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایک ہی معاملہ تھا کہ تم لوگوں نے شرک کبھی نہیں کرنا، چاہے تمہیں کاٹ ہی کیوں نہ دیا جائے، تم پر جو مرضی ظلم کیا جائے تم نے شرک کبھی نہیں کرنا۔ دیکھیں رومن اور پرشین امپائر کے اندر جب صحابہ کرام جنگ کے اندر گئے، اگر وہ چاہتے تو اپنے دین سے بدل کے اپنی جان بچا سکتے تھے، شرک کر سکتے تھے، ان کی فوج میں شامل ہو سکتے تھے۔ جب بھی صحابہ کرام پر ایسا وقت آیا کہ ان کو جان کی پرواہ تھی، اپنی جان بچانا بھی اپنی ظاہر ہے کہ انسان پر فرض ہے، لیکن صحابہ پر جب بھی مشکل وقت آیا تو انہوں نے سب سے پہلے شرک کرنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنی جان دینے کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ چیز ہمیں کیا ثابت کرتی ہے کہ شرک از دی اونلی سینسٹیو ایشو جو کہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کی نظر میں انتہائی سینسٹیو ایشو ہے یہ۔ تو وہ مسلمان جن کو دنیا کے سامنے اس کی سینسٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے تھا، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا تھا، جنہوں نے کرسچنز کو مسلمان کرنا تھا، جنہوں نے جو یہ دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یا جو ان کے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، ان کو راہ راست پہ لانا تھا، ان لوگوں نے خود کیا کرنا شروع کر دیا۔ دنیا کو ہم کیسے پیغام دیں گے کہ وہ شرک سے باہر نکلیں؟ دنیا کا سب سے بڑا شرک تو عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کے نام پر شروع ہو چکا ہے، تو ان کو آپ کیا تعلیم دیں گے، ان کو آپ کیسے دین ریپرزینٹ کریں گے جب آپ خود یہ شلواریں لٹکا کے دعائیں کریں گے مزاروں پہ جا کے، اور 5 ٹائم نماز کے اندر کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو اللہ کے بندوں کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ سورہ الاعراف آیت 138 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین پر جب تشریف لے کر گئے تو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، تو رستے میں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انواد۔ وہاں پر مشرکین لوگ، یعنی جو مکہ کے مشرکین لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں اپنے خدا بنا رکھے تھے انہوں نے، وہ لوگ برکت کے لیے وہاں پر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ یہاں پر اپنی تلواریں لٹکانے سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت
منسوب کر دیں یا ہمارے لیے ایسا ریکمینڈ کر دیں ہمیں کہ وہاں پر ہم بھی یہ کام کر سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، تم نے تو بالکل وہی بات کر دی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جاہل قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی بچڑے کو معبود مقرر کر دو. حالانکہ سب سے بڑے پیغمبر، یعنی اس وقت سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، اس کے باوجود وہ قوم شرک کر رہی تھی. رسول اللہ کے درمیان ان کے صحابہ موجود تھے اور وہ یہ بات کر رہے تھے. ظاہر ہے ہر ایک صحابی کا بھی درجہ سیم نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا تھوڑا سا ایمان کا لیول بڑے صحابہ کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوگا، تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے. تو اسی طرح کی بدعات آپ آج دیکھ لیں کہ کس طرح سے مشرکین کی طرح، یہ مشرکین کا طریقہ ہے نا، ہندوؤں کا مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ جا کے منسوب کرتے ہیں. شرک کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک کا آغاز اس چیز سے ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہمارے سامنے ہے نا، ہم اس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں لیکن وسیلہ بنا کے. تو یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، مختلف ڈیوٹیاں ان کو دی گئی ہیں کہ بارش برسانا، لوگوں کے اعمال نامے لکھنا. اگر ہم ڈائریکٹ ان فرشتوں سے مانگنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. تو اللہ سے مانگیں گے، بالکل وہی چیز اللہ سے مانگیں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا. تو یہ چیز، یہ ڈفرینس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے جاہل لوگوں کو اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ فرسٹ ریئیکشن ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس ٹاپک پر میں پہلے بہت سارا ڈسکشن میں بات کر چکا ہوں، تو سوچا کہ آج کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا جائے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.